آج کی کہانی باٹا شوز کی ہے۔ باٹا شوز دنیا میں پاکستان میں موجود ایک ایسا جوتوں کا برانڈ ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے۔ باٹا شوز کی کامیابی کا سفر آج سے 129 سال پہلے شروع ہوا تھا اور اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو باٹا شوز بنانے والے آدمی کے بارے میں بتاؤں۔ یہ بات ہے 1876 کی، جب یورپ کے ایک شہر چیک ریپبلک کے ایک گاؤں میں ٹامس باٹا نام کا ایک شخص پیدا ہوا۔ ٹامس باٹا کا خاندان پچھلے 300 سال سے یورپ میں جوتے بنانے کا کام کر رہا تھا، یعنی کہ یہ کئی نسلوں سے ان کا خاندانی کام تھا، اور اسی وجہ سے ٹامس جب 15 سال کا ہوا تو یہ اپنے والد کے ساتھ کارخانے میں جوتے بنانے لگ گیا۔ ٹامس نئے ڈیزائنز کے جوتے تیار کرتا تھا اور جوتے وہ اتنے بہترین ہوتے تھے کہ اس کے خاندان کے لوگ بھی حیران رہ جاتے تھے۔ لیکن یہ لڑکا اپنے والد کے ساتھ صرف کارخانے کی حد تک کام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا خواب تھا کہ یہ ایسے جوتے بنائے جو کہ پوری دنیا میں پہنے جائیں۔ 1894 میں ٹامس باٹا نے اپنا خود کا ایک کارخانہ سٹارٹ کیا اور اس میں اس نے جوتے بنانا شروع کر دیے، اور اس کارخانے کو بنانے کے لیے اس نے پیسہ اپنی والدہ سے لیا تھا، اور پھر اس لڑکے نے اپنی ایک بہن اور اپنے ایک بھائی کو اپنے ساتھ اس کاروبار میں شامل کر لیا۔ یہ دن تھا 24 اگست 1894 کا، جب ان تینوں نے اپنی ایک جوتوں کی کمپنی بنائی اور جس کا نام انہوں نے باٹا رکھا۔ پہلے سال جب کمپنی سٹارٹ کی گئی تو اس کمپنی میں 10 لوگ ہی کام کیا کرتے تھے، اور پہلے سال میں اس کمپنی کو منافع ہونے کی بجائے ٹھیک ٹھاک نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن پھر 1894 میں ٹامس باٹا نے اس کمپنی کی مینجمنٹ اپنے ہاتھ میں لے لی اور یہ نئے ڈیزائن کے جوتے بنانا شروع ہو گیا، اور پھر اس نے لیدر شوز کی بجائے کینوس کے کپڑوں سے جوتے بنانا شروع کر دیے۔ کینوس کے کپڑے سے بنائے ہوئے جوتے نہایت سستے اور پہننے میں بہت زیادہ آرام دہ ہوا کرتے تھے۔ ٹامس کے اس آئیڈیا نے باٹا شوز کی قسمت ہی بدل دی، اور باٹا شوز کے یہ جوتے پورے یورپ میں بہت زیادہ پسند کیے جانے لگے۔ آہستہ آہستہ پورے یورپ میں باٹا کے ان شوز کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ٹامس نے فوری طور پہ 50 لوگ مزید اپنی کمپنی میں رکھ لیے تاکہ جوتوں کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جا سکے۔ 1899 میں اس نے باٹا شوز کی پہلی شاپ بھی اوپن کر لی، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اس نے یورپ کے 5 شہروں میں جوتے بنانے والی فیکٹریز بھی لگا لیں، اور پھر یہیں سے ٹامس نے اپنے اس کاروبار کو امریکہ اور ایشیا کے دوسرے ملکوں میں بھی پھیلا لیا۔ پہلی جنگ عظیم جب شروع ہوئی تو فوجیوں کے جوتے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی، اسی لیے باٹا شوز نے فوجیوں کے لیے بھی جوتے بنانا شروع کر دیے۔ لیکن اس کے بعد اس نے سستے ترین جوتے بھی بنانا شروع کر دیے، کیونکہ جب یہ وار ختم ہوئی تو یورپ میں لوگوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، یعنی کہ ٹامس باٹا اپنے کاروبار کو بہت عقل مندی کے ساتھ چلا رہا تھا۔ لیکن 1932 میں ایک فضائی حادثے میں ٹامس باٹا کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد اس کے بھائیوں نے اس کی کمپنی کو سنبھال لیا۔ چھوٹے سے کارخانوں سے شروع ہونے والا جوتوں کا یہ کاروبار آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ آج پوری دنیا کے 20 ممالک میں باٹا شوز کے 27 کارخانے ہیں، اور یہاں پر دنیا کے 70 ممالک کے لیے شوز تیار کیے جاتے ہیں۔